اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام کے بعد مدینہ کے ارد گرد جو حالات تھے فوراً ان کی طرف توجہ دی، اور جو خطرات قریش کی طرف سے ہو سکتے تھے، جو بیرونی خطرات تھے، ان کا سدباب کرنے کی فوراً کوشش کی۔ اور اس کے لیے جو نظام آپ نے بنایا، میں اس پہ تھوڑی بات پہلے کر چکا ہوں، سرایا کا، سریہ کی جمع سرایا۔ تو ہم سیرت کی اصطلاح میں ایک کہتے ہیں غزوہ اور ایک کہتے ہیں سریہ۔ یعنی سریہ ایسی فوجی مہم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں اور کسی صحابی کو آپ نے کر اس کی سرکردگی میں کوئی دستہ روانہ کیا ہو۔ اور غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں اور آپ نے خود اس کی کمان کی ہو فوجی دستے کی، خواہ وہ فوجی دستہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ لیکن عموماً جن فوجی دستوں کی آپ نے خود کمان کی ہے، غزوہ جسے کہتے ہیں، تو ان میں مدینہ سے باہر ان فوجی مہمات کے لیے نکلنا شروع کیا، اور جہاں ضرورت پڑتی آپ فوراً صحابہ کا کوئی بڑا دستہ لے کر، جس میں 70 100 200 صحابہ ہوتے، فوراً آپ نکلتے۔ تو جنگ بدر سے پہلے جن فوجی مہمات کے لیے آپ خود تشریف لے گئے، وہ غزوات جو جنگ بدر سے پہلے آئے، تو میں مختصراً ان کا ذکر کر دیتا ہوں، اور مقصد یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ایک ایسی بہترین حکمت عملی اختیار کی کہ سارے مشرکوں کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکا۔ مثلا قریش بھی مشرک تھے، جوہینہ والے بھی مشرک تھے، بنو دمرہ بھی مشرک تھے، یا ارد گرد سارے قبائل جو مدینہ کے ارد گرد تھے سارے مشرک تھے۔ تو آپ نے سب کو اپنا دشمن نہیں بنایا کہ آؤ تم مشرک اللہ کے دشمن، ہم سب کو قتل کر دیں گے، ماریں گے، ہم سب سے لڑیں گے۔ نہیں، آپ نے کہا، دیکھا کہ کون آپ کے سب سے بڑے دشمن ہے؟ قریش، لڑنا ہے قریش سے، یہ بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑا خطرہ یہ ہیں۔ تو آپ نے فوراً یہودیوں سے جو مدینہ کے اندر تھے ان سے صلح کا معاہدہ کیا، مدینہ کا شہری انہیں بنا کر انہیں حقوق دیے، اور اسی طرح پھر دیگر جو باہر قبائل تھے ان کے ساتھ بھی صلح کے معاہدے کیے۔ تو میں یہاں ایک غزوے کا ذکر کر کے ایک قبیلے کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا، تو معاہدے کی تحریر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کس طریقے سے آپ نے اپنے دشمنوں کو، جو آگے چل کے دشمن ہو سکتے تھے، ان کو کس طرح اپنے ساتھ ملایا، اور ان کے ذریعے قریش جو سب سے بڑے دشمن تھے ان پہ کیسے دباؤ ڈالا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر کافر جو کفر پہ ہے آپ نے اس سے لڑنا ہے، آپ کی اس سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس معاہدے کی عبارت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس غزوہ کا ذکر ہے، یہ غزوہ ابوا بھی ہے اور بدان بھی۔ تو عموماً غزوات کے جو نام ہیں وہ مقامات کی وجہ سے ہیں، کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس مناسبت سے انہیں کہا جاتا ہے، نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سفر 2 ہجری میں ہوا، تو ابھی جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا، جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے یہ فوجی مہمات تھیں جس کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جاتی تھیں، قبائل سے رابطے ہوتے تھے، اور قبائل کو پتہ چل گیا کہ اب مدینہ کی ریاست کا دائرہ کار یہاں تک ہے۔ تو اس میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور مدینہ میں آپ نے سعد بن عبادہ جو قریش خزرج کے سردار تھے ان کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ تو یہاں یہ بھی دیکھیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں، ہنگامی حالت میں بھی آپ کو نکلنا پڑا ہے، تو مدینہ میں آپ کو اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر نکلے ہیں۔
اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ آپ مدینہ سے باہر نکلے ہوں اور کسی کو اپنا قائم مقام نہ بنایا ہو۔ تو یہاں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام بنایا، یعنی آپ کی غیر موجودگی میں وہ مدینہ کے امیر ہیں، جی مدینہ کی ریاست کے وہ امیر ہیں، جیسے آج ہی وزیر اعظم کی جگہ ہیں، صدر کی جگہ ہیں۔ تو مقصد کیا تھا کہ قریش کے ایک قافلے کو روکنا، لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو اس غزوہ میں ایک قبیلہ تھا اس علاقے میں، بنو دمرہ، تو اس قبیلے سے آپ نے معاہدہ کیا، قبیلے کے سردار سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ تو یہ معاہدے کی عبارت بڑی اہم ہے، اسے غور سے سنیں۔ یہ عبارت جو معاہدے کی ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ بنو دمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، مسلمان ان کے جان و مال کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کا جان و مال محفوظ ہے، اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی بنو دمرہ پہ حملہ کرتا ہے کوئی اور قبیلہ تو مسلمان اٹھ کر بنو دمرہ کی مدد کریں گے، دفاعی معاہدہ ہے گویا کہ، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یعنی یہ خود اگر اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے جان و مال کو کوئی امان نہیں ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو ترک کر دے، یعنی یہ سمندر کے قریب تھے نا، اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر یہاں آ جائے خشکی میں، تو گویا کہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا، ان پہ حملہ ہوگا تو مسلمان مدد کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے انہیں اپنی مدد کے لیے پکارے ہیں تو انہیں بھی آنا ہوگا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفاعی معاہدہ۔ تو یہ دفاعی معاہدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو ہیں بنو دمرہ۔ بنو دمرہ کون ہے؟ مشرک، مسلمان تھے مشرک، کہ مسلمان ان کا دفاع کریں گے، ان پہ حملہ ہوتا ہے مسلمان ان کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کو ضرورت ہے تو یہ آئیں گے مدد کے لیے۔ دفاعی معاہدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے مشرک قبائل سے، سارے کافروں کو ایک ڈنڈے سے نہیں آنکا، سب کو اپنا دشمن بنا کے نہیں کھڑا کیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی کافر ملک سے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، جو بھی اس کا دین ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی اگر مسلط یہ ہے کہ کسی بڑے دشمن سے لڑنا ہے تو کسی اور کافر ملک کے ساتھ آپ دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، آپ کے اس سنت سے۔ یہ نہیں دیکھا نہیں یہ تو یہ کافر ہیں، یہ نہیں، دفاعی معاہدہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر کافر ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ کافر ہیں جو زیادہ سخت دشمن ہیں آپ کے، کچھ کافر ہیں جو لڑ رہے ہیں باقاعدہ آپ سے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور کچھ کافر ہیں جو غیر جانبدار ہیں، آپ کے خلاف نہیں لڑ رہے، کچھ نہیں کر رہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو ایسے کافروں کے ساتھ آپ اقتصادی معاہدے بھی کر سکتے ہیں، تجارتی معاہدے کر سکتے ہیں، دفاعی معاہدے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں عبارت کیسی ہے کہ ان کافروں کا ساتھ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دفاع کریں گے اگر ان پہ حملہ ہوگا۔ تو آج ہمارا رویہ دیکھ لیں، آج ہمارے بعض مسلمانوں کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے کافروں سے وہ جنگ کریں، اور ہر کافر دشمن ہے، اور ہر کافر استغفر اللہ واجب القتل ہے۔ تو یہ سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ کو اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ جی پھر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ جو پاگل پن سوار ہے نا کچھ لوگوں پہ، وہ کافروں کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کافر واجب القتل ہے، کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ زمین میں کافر نہیں زندہ رہنا چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو کافر امتحان دے رہا ہے یہاں اس زمین میں، اس زمین پہ یہ حال ہے ایک امتحان کا، یہ زمین اس میں کافر امتحان دے رہا ہے۔ تو جو زندگی اللہ نے اسے دی ہے موت تک کے لیے اس کا وقت، وہ امتحان دے رہا ہے، اور اگر آپ ڈنڈا لے کے اسے مارتے ہیں بندوقیں لے کے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بدماشی کر رہے ہیں، آپ انہیں امتحان نہیں دینے دے رہے، ان کی آزادی کو ختم کر رہے ہیں۔
اللہ نے انہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ امتحان دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو امتحان نہیں دینے دیں گے، ہم اپنی مرضی کا پرچہ کروائیں گے آپ سے، ہماری مرضی کے سوالوں کا جواب دیں، تو پھر امتحان تو نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے، آپ اس آزادی کو اٹھ کر ختم کر رہے ہیں، تو بدماشی کون کر رہا ہے؟ جو آزادی کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر آج اگر کوئی کافر ہے، چلو مان لیا ایسا بھی ہے جو آپ سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، لڑ رہا ہے آپ سے، وہ امتحان دے رہا ہے نا، تو کل یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ کافر آپ کی صف میں آ کھڑا ہو، وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر بن جائے اور اسلام کا سپاہی اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن جائے۔ کیا ہمارے سامنے خالد بن ولید کی مثال نہیں ہے؟ ہمارے سامنے عمر بن الخطاب کی مثال نہیں ہے؟ مکہ میں کیا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن عمر بن خطاب نہیں تھے، جو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کیا ہوگا، بنو ہاشم کا کوئی ڈر یا فلاں کا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، اور سیدھی تلوار دے کے نکل آئے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے تو یہ جرت نہیں کی، ابو سفیان یا عتبہ شیبہ نے تو یہ جرت نہیں کی، عمر بن خطاب یا تلوار لے کر نکلا، اتنی سخت دشمنی۔ اور وہی عمر بن خطاب جو ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا غلبہ اور سارا انہیں کے ذریعے ہوا ہے نا، فتوحات شام اور عراق اور سارا اور عظیم سلطنت، تو وہی عمر بن خطاب دشمن ہے، وہی عمر بن خطاب اسلام کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سوچ ہماری بنی ہوئی ہے نا کچھ، اور اس کو بڑا اسلام کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ بوات، یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ستمبر 623 ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے، اور اس میں مدینہ میں آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں، یہ ہوتی سیاسی بصیرت، سیاسی عملی سیاست۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ باہر نکلے تو قائم مقام بنایا سعد بن عبادہ کو۔ سعد بن عبادہ کون ہیں؟ خزرج کے سردار ہیں، اور سب سے بڑا قبیلہ مدینہ میں کس کا ہے؟ خزرج ہیں، سب سے بڑا قبیلہ۔ تو سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اب دوسرے غزوہ میں آپ نکلے ہیں مدینہ سے باہر، تو کس کو قائم مقام بنایا؟ سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سعد بن معاذ کون ہے؟ قبیلہ اوس کے سردار ہیں۔ تو آپ توازن قائم رکھ رہے ہیں اوس اور خزرج کے درمیان، اس لیے کہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج تو آپس میں دشمن تھے، لڑ رہے تھے۔ یہ اسلام نے انہیں بھائی بھائی بنایا، ایمان نے بھائی بھائی بنایا، تو یہ توازن سیاسی آپ قائم رکھ رہے تھے کہ کہیں خزرج والے یہ نہ کہیں کہ جی اوس کو اہمیت دی جا رہی زیادہ، کہیں اوس والے کہیں جی خزرج۔ توازن سب سے پہلے سعد بن عبادہ، پھر آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ تو یہ بھی قریش کا ایک قافلہ تھا جس کا آپ نے پیچھا کیا، اور اس میں امیہ بن خلف قریش کے 100 آدمیوں کے ساتھ جا رہا تھا تجارتی قافلے میں، جس میں 2500 اونٹ تھے، اتنا تجارتی سامان تھا۔ اس کے بعد تیسرا غزوہ ہے غزوہ صفوان، یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہے۔ یہ غزوہ ایک ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو نکلنا پڑا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص قرز بن جابن فہری، اس نے مشرکوں کے ایک گروپ کو لے کر مدینہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا، چھاپہ مار کاروائی، مکہ سے چل کے چھاپہ مار کاروائی، مدینہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا اور مویشی لوٹ کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو 70 صحابہ کے ساتھ آپ نے اس کا تعاقب کیا، اور بدر کے قریب جو مدینہ سے تقریباً 70 میل کے قریب ہے، وادی صفوان تک آپ نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے، آپ انہیں پکڑ نہ سکے۔ یہاں دیکھیں ہنگامی بنیادوں پہ نکلنا پڑا۔ اطلاع ملی کہ مدینہ کی چراگاہ پہ حملہ ہوا ہے اور قریش کے لوگ مویشی چرا کر لے گئے، تو فوراً ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو نکلنا پڑا۔ لیکن یہاں بھی آپ ایسے نہیں نکلے کہ مدینہ میں کسی کو اپنا قائم مقام نہ بنایا ہو، یہاں آپ نے اپنا قائم مقام بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ۔
پہلے انصار تھے تو اب مہاجر ہیں، زید بن حارثہ صاحب کے آزاد کردہ غلام، ان کو آپ نے اپنا قائم کام بنایا۔ تو یہاں یہ جو شخص یہ قرز بن جابر فہری، یہ نام ذرا یاد رکھیں، بڑا دلچسپ قصہ ہے آپ کا، ان کا میں فتح مکہ کے موقع پہ سناؤں گا انشاءاللہ پورا۔ یہ بھی دیکھیں کہ سب سے پہلا چھاپا جو شخص مار رہا ہے مدینہ کی چراگاہ پہ، اونٹ چرا کے لے جا رہا ہے، مویشی چرا کر لے جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا دشمن اتنی دور سے آ کے چھاپا مار کارروائی کی ہے، تو یہ شخص بھی اسلام کا سپاہی بنا بعد میں۔ اور بڑا دلچسپ قصہ ہے، آخر میں فتح مکہ کے موقع میں انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ اس کے بعد ہے غزوہ ذی العشیرہ، یہ بڑا اہم ہے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ، جس میں 1000 کے قریب اونٹ ہیں اور 50,000 دینار کے قریب تجارتی سامان ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے شام۔ تو قریش تجارت پیشہ تھے، تو قریش کی بہت بڑی تجارت تھی، قریش کے تجارتی قافلے یمن بھی جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے، اور مکہ ایک تجارتی مرکز تھا، لوگ عمرہ اور حج کے لیے آتے تو اپنا سامان یہاں لا کر بیچتے، یہاں سے سامان لے کر جاتے، تو ایک گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عالمی منڈی کسی جگہ، یہ حیثیت تھی مکہ کی۔ باہر سارا سامان مکہ کا باہر کے قبائل میں جا رہا ہے، قبائل اپنا سامان مکہ لا کر بیچ رہے ہیں، اور پھر اس سامان کو قریش یمن تک پہنچا رہے ہیں، شام، اور شام کا سامان مکہ لا رہے ہیں، اور یعنی امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے قریش خوشحال تھے، اور اسی اللہ نے جو اپنی اس نعمت کا ذکر کیا ہے سورہ قریش میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پہ معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ معاشی دباؤ قریش پہ ڈالا جائے، جس کے نتیجے میں قریش گھٹنے ٹیکیں اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہو جائیں، جس طرح دیگر قبائل نے صلح کی ہے، بنو دمرہ نے کی ہے، جوہینہ نے کی ہے، یا دیگر کر رہے ہیں، تو قریش بھی صلح کر لیں مسلمانوں کے ساتھ، جنگی صورتحال ختم ہو، اور صلح ہوگی تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، تیزی سے اسلام پھیلے گا، اور یہی ہوا بعد میں صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو آپ چاہتے تھے کہ معاشی دباؤ ڈالا جائے، اور قریش کی جو تجارتی شاہراہ تھی، تجارتی قافلے، وہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ جب قریش کے تجارتی قافلے شام جا رہے ہوتے تو وہ بدر کے پاس سے گزرتے، ساحل سمندر کے پاس سے، تو مسلمان جب چاہیں ان قافلوں کو روک سکتے تھے۔ تو آپ نے ایسا جاسوسی کا نظام بنایا ہوا تھا کہ مختلف صحابہ کے چھوٹے چھوٹے گروپ ان علاقوں میں جاتے رہتے تھے، جو آپ کو اطلاعات دیتے کہ قریش کے یہ تجارتی قافلے، کوئی قافلہ ادھر جا رہا ہے یا آ رہا ہے، مکہ سے آپ کو اطلاعات ملتی ہیں، تو جس کے نتیجے میں پھر آپ ان تجارتی قافلوں کو روکنے کی کوشش کرتے تاکہ قریش پہ معاشی دباؤ پڑے۔ تو کچھ لوگوں نے پہلے بھی اس دور میں اس پہ اعتراض بھی کیا ہے، دیکھیں جی تجارتی قافلے گویا کہ لوٹ رہے تھے، یہ تو تجارتی قافلے لوٹنا تو اچھی بات نہیں۔ تو دیکھیں آج کے اس دور میں جب کوئی حکومت کسی دوسرے ملک سے برسر پیکار ہو، جنگ ہو، صلح نہ ہو، تو کوئی کسی کا تجارتی قافلہ اپنے حدود میں سے گزرنے دیتا ہے؟ اپنے سمندر میں سے تجارتی جہازوں کو کوئی گزرنے دیتا ہے، یا ہوائی جہازوں کو اپنی فضا میں سے کوئی گزرنے دیتا ہے؟ اور آج دیکھیں اقتصادی پابندیاں نہیں لگائی جاتی ملکوں پہ، کیوں؟ انہیں دبانے کے لیے، جی دشمن ملکوں پہ اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، معاشی طور پر انہیں دبایا جاتا ہے، اقتصادی طور پہ تباہ کیا جاتا ہے۔ تو جنگوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جنگ صرف تلوار سے یا بندوق اور ٹینکوں سے نہیں ہوتی، اقتصادی طور پہ جنگ ہوتی ہے، معاشی طور پہ ہوتی ہے، سیاسی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو کس طرح اجازت دے سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کریں اور مسلمانوں کے علاقوں سے ان کے تجارتی قافلے پرامن طریقے سے جائیں، اور ان تجارتی قافلوں کے ذریعے وہ خوب مال و دولت کمائیں، اقتصادی ترقی کریں، اور وہ مال و دولت کما کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں اسی مال و دولت سے؟ تو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی تھی؟ تو آپ جانتے تھے کہ قریش نے جب بھی صلح پہ آمادہ ہونا ہے
تو معاشی دباؤ کے نتیجے میں ہونا ہے. جب وہ انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری تجارت خطرے میں ہے، اور بالآخر وہ جب مجبور ہوئے صلح کرنے پہ، تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جب انہیں نظر آیا کہ اب ہماری تجارت محفوظ نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا ذکر کروں گا صلح حدیبیہ سے پہلے. تو یہ جو غزوہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 200 مہاجرین کو لے کر، اور اس میں آپ نے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا. ام سلمہ جو صحابیاں ہیں ان کے یہ شوہر تھے. تو ہجرت کی بعد میں یہ مدینہ میں فوت ہوئے. تو ان کو آپ نے قائم مقام بنایا اپنا. اور خبر تھی کہ مکہ سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور شام جا رہا ہے، لیکن یہ تجارتی قافلہ نکل گیا. اور پھر یہی تجارتی قافلہ شام سے جب واپس آ رہا تھا تو آپ اس کو روکنے کے لیے نکلے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی. تو گویا کہ یہ ابتدا تھی اس کی. تو یہ قافلہ تو نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اطلاع ملی کہ قافلہ چلا گیا ہے، اور آپ کے جاسوسوں نے پہلے آپ کو اطلاع دی تھی قافلہ جا رہا ہے، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے نکل گیا. اب آپ اس قافلے کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، یہ قافلہ واپس کب آتا ہے. تو آپ نے اس کے لیے اپنے جاسوس بھیجے کہ وہ آپ کو اطلاع دیں کہ یہ قافلہ کب مدینہ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے جو بدر کی طرف تھیں، اور تاکہ اس قافلے کو روکا جائے. تو یہ قافلہ پھر سبب بنا آگے جنگ بدر کا. تو یہ میں پھر ذکر کرتا ہوں بعد میں. اس سے پہلے ہم اسی دوران ایک عبادت جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی مسلمانوں پہ، وہ ہے روزہ. یعنی 2 ہجری میں پہلا جو رمضان آیا تو اسی رمضان میں روزہ فرض کیا گیا، اور اسی رمضان میں جنگ بدر بھی ہوئی. تو جنگ بدر سے پہلے روزہ فرض ہوا. تو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ مکہ میں صرف دین کی وضاحت کی جا رہی تھی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ساری بحث یہ ہو رہی تھی. کوئی مسلمانوں کو کسی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کوئی چیز فرض نہیں کی گئی، کوئی چیز حرام نہیں کی گئی، شریعت نہیں دی گئی. تو مدینہ میں اب شریعت عطا کی جا رہی ہے، احکام. نماز تو فرض ہو گئی تھی معراج میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی باجماعت نماز شروع کر دی، لیکن روزہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا. تو 2 ہجری رمضان، 2 ہجری کا رمضان جب آیا تو اس سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی، روزے فرض کر دیے گئے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، خصوصاً مہینے میں ایام البیض کے 3 روزے آپ رکھتے اور صحابہ بھی رکھتے، لیکن روزہ فرض نہیں تھا. تو یہاں روزہ فرض کر دیا گیا. تو یہ خطاب دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مکہ میں خطاب تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمان کافر سب کو ایک ہی خطاب ہے، اے لوگو. یہاں خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے، اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، منتظر ہیں کہ ان کا رب انہیں شریعت دے، احکام دے، اور اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں. تو ان کو اب مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے. یہ ایمان لانے والوں کے لیے احکام ہے.
تو بعض لوگ آج اسلام پہ اعتراض کرتے ہوئے ادھر آ جاتے ہیں، پہلے شریعت کے معاملے میں بات وہاں سے شروع ہوگی، پہلے دین کا معاملہ آئے گا کہ بات کہاں سے شروع ہوگی کہ اللہ کا حق کیا ہے، عبادت کا حق کس کا ہے، قانون سازی کا حق کس کا ہے، اللہ کا، اور کیوں ہے، وہ دلائل دیے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دلائل دیے جائیں گے، بحث وہاں ہوگی۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، بحث وہاں ہوگی۔ اور جو ان چیزوں کو مان لیں ان کے لیے یہ شریعت ہے ساری، تو ہم بحث شریعت میں شروع کر دیتے ہیں، یہ جی روزے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، طلاق کیوں ہے، شادیاں اتنی کی اجازت کیوں ہے، یہ تو بھائی مان لانے والوں کے لیے ہیں، یہ بعد کی بات ہے، پہلے آپ ادھر آئیں۔ تو اس لیے یہ احکام ان کے لیے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں، ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ ایسی عبادت نہیں ہے جو پہلی دفعہ اس شریعت میں فرض کی گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی فرض کیے گئے۔ پہلے جو شریعتیں انبیاء کو دی گئی اس میں بھی روزے بھی فرض رہے، نماز بھی فرض رہی ہے، روزے بھی فرض رہے ہیں، زکوٰۃ بھی فرض رہی ہے، اور نمازوں کی تعداد بھی تقریباً اتنی رہی ہے، آج 5 نمازیں ہیں تو پہلے بھی 5 نمازیں رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے شریعت کے جو احکام ہیں، یہ حلال و حرام کے احکام، یہ پہلی شریعتوں میں بھی اسی طرح رہے ہیں، معمولی کوئی فرق حالات کے مطابق، اس وقت کے حالات کو دیکھ کر کچھ چیزیں میں فرق ہو سکتا ہے معمولی۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ باقی دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، یعنی بیمار ہے، سفر ہے تو روزہ نہ رکھے، تو باقی دنوں میں قضا کرے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، اور وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو کوئی رضاکارانہ طور پہ خیر کا کام کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ پہلا حکم تھا، اس میں اجازت دی گئی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے، استطاعت ہے، لیکن نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے دے۔ ایک تو ہے بیمار، مسافر، نہیں رکھتا تو وہ قضا کرے، لیکن اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو نہیں رکھتا روزہ تو وہ فدیہ دے دے، یہ پہلا حکم تھا۔ پھر بعد میں دوسرا حکم آیا جس میں یہ رعایت ختم کر دی گئی، اور وہ یہ رعایت رہے گی کس کے لیے؟ جو بوڑھا ہے، استطاعت ہی نہیں رکھتا، یا ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ جس کے اب صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، مثلا کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے دے، یا بیماری ایسی ہے کہ اب امید نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اگر کوئی بیمار صحت یاب ہو سکتا ہے، امکان ہے، تو پھر وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ قضا کرے گا۔ مسافر روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح عورت اگر حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھنے سے بچے کو یا اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ بھی بعد میں روزہ قضا کرے، روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ اب اس کے بعد پھر اصل حکم بعد والا آیا کہ جس میں یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور جس میں رہنمائی کی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی نشانیاں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، یہ اب حکم ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، کیا مطلب؟ کہ وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے اور رمضان شروع ہو گیا ہے تو فرض ہے اس پہ روزہ، بیمار نہیں ہے، فرض ہے اس پہ روزہ، یعنی کوئی عذر نہیں ہے تو فلیصمہ، تو وہ اسے اس مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی روزہ اس پہ فرض ہے جو اس مہینے کو پائے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا مسافر تو باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ جو بیمار ہو یا مسافر تو کیا مطلب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بیماری میں یا سفر میں، اور باقی دنوں میں وہ گنتی پوری کرے، یعنی قضا کرے۔
اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل معاملہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم تعداد کو بھی پورا کرو، یعنی تعداد بھی پوری ہو جائے اور آسانی بھی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ بعد میں قضا کر لو، تعداد پوری کر لو، اور اللہ نے آسانی بھی پیدا کر دی سفر میں اور بیماری کی حالت میں۔ اور یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ تاکہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر تم اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اظہار کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ احکام جب آ گئے تو اب وہ پہلے جو رعایت تھی کہ جو روزے کی استطاعت رکھتا ہو اور نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، وہ ختم کر دی گئی۔ تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے۔ جیسے شراب ہے، ایک ہی دفعہ حرام نہیں کی، تو یہاں بھی آہستہ آہستہ پہلے اجازت دی گئی کہ اگر کوئی رکھ بھی سکتا ہے تو نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے، لیکن اب ختم۔ جو بھی بیمار نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہے تو لازمی ہے کہ روزہ رکھے۔ اور وہ جو رعایت تھی وہ اب کس کے لیے رہ گئی باقی؟ انتہائی بوڑھا شخص جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب ممکن ہی نہیں اس کے لیے روزہ رکھنا، اور بیماری جو جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے۔ تو اسلام میں ہر عبادت کی ایک حکمت ہے۔ نماز کی بھی حکمت ہے کہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے، جو چیز حرام کی گئی اس کی بھی حکمت ہے کیوں حرام کی گئی، جس کا حکم دیا گیا چیز کیوں، اس میں بھی حکمت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا دین ہے، جس نے پیدا کیا پوری کائنات کو، خالق جو حکیم ہے، علیم ہے، یہ اس کا دیا ہوا دین ہے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو روزے ایسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، حتیٰ کہ جسمانی طور پہ اتنے فائدے، اتنی حکمتیں کہ وہ تو کوئی شمار نہیں، لیکن اللہ کا جو دین ہے اس میں روحانی حکمتیں ہیں، اللہ سے تعلق کے لیے تربیت اور ساری چیزیں، اور ساری جسمانی بھی ہیں۔ لیکن ہم جب روزہ رکھیں گے تو جسمانی فائدوں کے لیے نہیں رکھیں گے، ہم اس مقصد کے لیے رکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزہ کس مقصد کے لیے ہے کہ تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ کیا مطلب اللہ کا ڈر؟ کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے سزا ملے گی، یا میرا رب ناراض ہو جائے گا مجھ سے، یعنی اپنے رحمان و رحیم، رؤوف، مشفق، مہربان رب کی ناراضگی کا ڈر، اس کی سزا کا ڈر، یہ ہے تقوی۔ تو گویا کہ بندہ اپنے رب کی ناراضگی کے ڈر سے، اس کی سزا کے ڈر سے، اس کی نافرمانی سے بچے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے، جو اس نے حکم دیا ہے وہ بجا لائے، یہ ہے تقوی۔ اب آپ دیکھیں کہ روزے سے یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، روزے سے یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ رمضان مسلمان کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور ہم ممکن ہے یہ نہ سوچتے ہوں روزہ رکھتے ہوئے، یعنی ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے نا کہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، شروع سے والدین نے روزے رکھوانے شروع کیے، رکھتے آ رہے ہیں، کبھی یہ سوچا نہیں کہ مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا اثر ہو رہا ہے، کیوں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سوچا نہیں۔ لیکن غور کریں تو پتہ چلے گا کہ روزہ کتنی بڑی تربیت کا ذریعہ ہے۔ کس کی تربیت؟ تقوی کے لیے۔ تو میں نے بتایا تقوی کیا ہے۔ تو اب روزہ کیا ہے کہ ایک خاص وقت سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ چیزوں سے روک دیا گیا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جنسی خواہش روک دیا گیا۔ حالانکہ یہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے حلال چیزیں ہیں، جنسی خواہش بھی حلال راستے میں حلال ہے، اور کھانا پینا حلال، حرام تو ویسے حرام ہے نا، یہاں حلال سے بھی روک دیا گیا ہے۔ روکا کیوں گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ غیب میں رہتے ہوئے
جبکہ کوئی فوج پولیس کوئی ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ نہیں کھڑا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس پورے وقت میں، جبکہ اسے بھوک بھی لگے گی، پیاس میں بھی وہ مبتلا ہوگا، ممکن ہے سخت ترین بھوک ہو، پیاس ہو، اس کی اور بہت ساری خواہشیں ہیں جن پہ پابندی لگ جاتی، تو وہ یہ ساری پابندیاں میرے لیے برداشت کرتا ہے، اور سخت بھوک اور پیاس میں جبکہ وہ چھپ کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن نہ چھپ کے کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اگر مثلا کسی بچے سے پوچھیں یا کسی عام مسلمان سے کہ تمہیں سخت پیاس لگی ہے تو چھپ کے جا کے پی لو، تو وہ کیا کہے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ یہی کہے گا۔ کیوں نہیں پی رہا چھپ کے؟ اسے پتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ چھپ کر کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ اسے پتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے تقویٰ، کہ آدمی چھپ کر بھی، جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کی نگرانی نہیں کر رہا، وہاں بھی وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ تقویٰ ہے، اور یہ روزے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اور روزانہ ہم اس تربیت سے گزرتے ہیں، روزانہ گزرتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی چھپ کر کھانا پینا چاہے تو ہر کوئی چھپ کے کھا پی سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بہت ہی قریبی جو ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا، چھپ کر آدمی کھا لے گا۔ صبح اس نے سحری کی اور رات لوگوں کے ساتھ ہی بڑی بڑی افطاری بھی کر رہا ہے، چھپ کر کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے واقعتاً سخت بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے اور چھپ کر بھی نہیں کھایا پیا، تو اس کا مطلب اس کا ایمان ہے کہ میں لوگوں سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ اور یہی تقویٰ ہے، اس کا مظاہرہ ہر مسلمان روزانہ کرتا ہے۔ ایک کتاب اپنے ہمارے معروف بیوروکریٹ ہیں قدرت اللہ شہاب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص کا، کہ وہ انگریز ایک مسلمان ہوا، انگریز یا یورپین تھا، پر کوئی بھی، شاید مجھے نام یاد نہیں، مسلمان ہوا۔ تو اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ جو ہے نا، وہ بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بڑا سبق ہے۔ کہ وہ کسی جہاز کا کیپٹن تھا، تجارتی جہاز کا، تو کراچی وہ کئی دفعہ آتا، تو ایک دفعہ وہ کراچی آیا تو ان دنوں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی جہازوں سے سامان اتارنے کی، جیسے آج کرینے اور سارا جدید ٹیکنالوجی آ گئی۔ مزدور اس طرح اتارتے تھے کندھوں پہ اٹھا کے، تو روزے تھے اور عصر کا وقت ہوا، گرمی کا مہینہ، اور مزدور سامان اتار رہے ہیں۔ تو ایک بوڑھا سا شخص اسے نظر آیا جس کی بڑی عجیب حالت، وہ پسینہ، سارا جسم پسینہ پسینہ، اور سخت مشقت اور سخت پیاس، اسے اس میں بڑا رحم آیا۔ وہ اسے اپنے کیبن میں لے گیا جہاز کے اندر، یہاں اسی چل رہا ہے، بڑا ٹھنڈا ماحول سارا، اور ترس کھا کر اس پر اس کے ٹھنڈا پانی لا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ باہر مسلمان ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھاتے پیتے، شرم آتی، وہ کہے گا جی کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کے نے روزہ نہیں رکھا، اس نے، تو اس لیے وہ اندر لے گیا اور وہاں جا کے ٹھنڈا پانی پیش کیا کر۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ اس نے کہا یہاں میں اور تم بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب باہر، کسی کو نظر نہیں آ رہا، چپ کر کے پانی پیو، جو تمہاری حالت ہے، کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو کہتا ہے اس نے کہا، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز نے اس پہ اتنا اثر کیا کہ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون سا ایمان ہے اللہ پر، کہ آدمی سخت مشقت میں مبتلا ہے، سخت بھوک اور پیاس اور مزدوری کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اور وہ چھپ کر بھی نہیں پی رہا پانی، کیونکہ اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اسی چیز نے اسے مجبور کر دیا کہ اسلام کے بارے میں پڑھے، اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حقیقت یہ ہے ایمان۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ عمرے پہ آ رہے تھے، تو ایک چرواہا انہیں ملا، کسی نوکر بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کے پاس بیٹھے باتیں کی کر کے، تو ایسے ہی امتحان لینے کے لیے اسے کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو، بیچ دو. تو اس نے کہا کہ میری نہیں ہے بکریاں، میں نوکر ہوں، مالک کی ہیں بکریاں. تو انہوں نے کہا جی مالک کہاں یہاں دیکھ رہا ہے، اور تم مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، بڑا آسان عذر ہے. اور عموماً نوکر اس طرح جو بکریاں ان دنوں آج بھی ہوتا ہے چرایا کرتے تھے، تو اس طرح نہیں کہ شام کو گھر لے جاتے ہیں، وہیں بکریاں صحرا ہی میں شام کو رکھی جاتی ہیں، انہیں کا وہ دودھ بھی پی لیتے، تو کئی دن وہ باہر صحراؤں میں ہی رہتے. تو گویا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی مالک آئے تو بتا دینا کہ ایک دو بکریاں بھیڑیا کھا گیا. تو وہ جو نوکر تھا چرواہا، وہ غصے میں آ گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ چرواہا بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، یعنی کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ دوں بھیڑیا کھا گیا تو اللہ کدھر ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے، میں کیسے کہہ دوں بھیڑیا کھا گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئے اس کے اس تقوی پہ، اس کے ایمان پہ، کہ پتہ کرا یہ کون ہے، اور اسے آزاد کروایا خرید کر اور بکریاں بھی دیں. اتنے خوش ہوئے اس کی اس طرح مدد کی. تو دیکھیں ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے صحرا میں، جب اس کے اندر بھی یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہاں بھی وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ مالک کو دھوکہ نہیں دے گا کہ جب بھیڑیا کھا کے اسے پتہ میرا رب دیکھ رہا ہے، رب کو کیا جواب دوں گا. تو یہ ہے روزہ، یہ تربیت ہے جو روزے کے ذریعے ہو رہی ہے، کہ یہاں چھپ کر ایک مسلمان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، یعنی چھپ کر اپنے رب کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کہ میرا رب میری حالت کو جانتا ہے، میں ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے نہیں، وہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ایمان ہے اللہ پر، تو اب آپ دیکھیں یہاں دو چیزوں پہ ایمان کی روزانہ تربیت ہوتی ہے. ایک اللہ پر اس طرح ایمان، اس کی پوری صفات کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے، میں کسی جگہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہوں، میں میرے سارے راز اس کے سامنے، ایک یہ ایمان. اور دوسرا آخرت پر ایمان. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ تو مانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں کہ اس سے کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتا، لیکن وہ کہتا ہے جی میں نے تو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، تو وہ تو نہیں کرے گا، یا اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا نہیں. تو یہاں جب کوئی چھپ کر بھی اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ مضبوط اور آخرت پر بھی پورا ایمان ہے. تو یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کی روزانہ تربیت ہو رہی ہے، یہ ایمان روزانہ بڑھ رہا ہے، روزانہ بڑھ رہا ہے، مشق ہو رہی ہے اس کی روزانہ. یہ ہے تربیت جو رمضان میں ہوتی ہے، یہ ہے تقویٰ جو روزے کے ذریعے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا اس طرح کہ آدمی ایک آواز پہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اس کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کسی ایک ملک کا، مثلا پاکستان ہے تو 22 کروڑ کی آبادی، ایک ملک اتنا بڑا، تو لوگ سحری کھا رہے ہیں، سارا کچھ سامنے پڑا ہے، کھا رہے ہیں، ایک آواز آتی سائرن کی یا اذان کی تو ہاتھ رک جاتے ہیں. کوئی آ کے روک رہا ہے، پولیس فوج کوئی پابندی کروا رہی ہے اللہ کے حکم کی؟ نہیں، کوئی نہیں. گھر بیٹھے سب کے ہاتھ رک جاتے ہیں، فوراً کھاتے ہوئے پانی کا گلاس رکھ دیا، ختم، ایک آواز. اسی طرح افطاری کے وقت بیٹھے ہیں، سارا کچھ سامنے، ہر قسم کے کھانے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا، رکے کو گھنٹہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے، آدھ گھنٹہ، سخت بھوک ہے، پیاس ہے، بڑی انواع اقسام کی پسندیدہ ڈشیں سامنے پڑی، لیکن کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. کیوں؟ کہ ہمارے رب نے ابھی ہمیں اجازت نہیں دی، ابھی اس نے اجازت نہیں دی. تو
تو ایک آواز اذان یا سائرن کی کہ پہ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اجازت ملتی، ایک آواز تو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، ایک آواز تو ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ڈسپلن کسی بڑی سے بڑی دنیا کی فوج میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آواز پہ اتنی فوج لاکھ کروڑوں کی تعداد میں جی رائٹ اور لیفٹ ہو جائے، یا ایک آواز پہ وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ان کے پریڈ میں پاؤں اٹھ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اتنا نظام، یہ کس کا نتیجہ؟ یہ تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے تقویٰ جو روزے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہی تقویٰ مومن کی پوری زندگی میں ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے اعمال کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، ساری چیزوں کے اندر، کہ وہ اپنے رب سے اسی طرح ڈرے اور ہر جگہ ڈرے، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، ہر جگہ آپ اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے مقصد روزے کا۔ پھر ایک اور چیز یہاں بتائی گئی کہ حالانکہ اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ روزے کی رات میں جنسی خواہش کو پورا کرنا بھی حرام ہے، مباشرت حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو حکم نہیں دیا تھا۔ لوگ حرام سمجھ بھی رہے تھے، یہ مکروہ سمجھ رہے تھے، لیکن جا بھی رہے تھے اپنی بیویوں کے پاس، تو اس لیے پھر باقاعدہ اجازت دے دی گئی کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے رہے ہو، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر کیا، تو اب ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو، یعنی اولاد۔ پھر بتایا کہ روزے کی حد کیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کی سیاہی تاریکی میں سے صبح کی روشنی، سفیدہ صبح نمودار ہو جائے۔ لیکن مثال دی کہ سیاہ داغا سے سفید داغا الگ ہو جائے، ایک سیاہ داغا ایک سفید ہے، گویا کہ رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی، سفیدی، رات تاریکی کے اندر سے وہ سفیدی نمودار ہو جائے، جب اس وقت تک کھاؤ پیو، کلو واشربو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ یہ ہو جائے، رات کو کھاؤ پیو، پھر فجر سے لے کے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مغرب تک، سورج غروب ہو جائے تو ختم روزہ، اور اب اس کے بعد سے پوری رات کھاؤ پیو جائز ہے، مباشرت، کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، طلوع فجر تک کھاؤ پیو، طلوع فجر پہ ہاتھ روک دو، وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ جب آفتاب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے تاریکی نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک روزہ مکمل کرنا ہے، طلوع فجر سے لے کے، اور رات میں کھانا پینا جائز ہے، مباشرت ساری چیزیں، افطاری کے بعد سے طلوع فجر تک۔ اور فرمایا کہ جب تم اعتکاف کی حالت، مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اعتکاف کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بندہ اپنی دنیاوی ساری سرگرمیاں چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، بندگی۔ یہ اعتکاف کا یہاں بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اعتکاف کر کے دکھایا ہر رمضان میں، جب بھی آپ مدینہ منورہ میں ہوتے تو آپ اعتکاف کرتے آخری عشرے میں۔ تو یہ اس میں بتا دیا کہ اعتکاف جب مسجدوں میں ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، تو پھر تم مباشرت نہیں کر سکتے۔ ضرورت کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن جنسی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ یہاں ایک اور سوال کا جواب دیا گیا ہے اسی دوران۔ مکی زندگی میں کچھ تو سوال ہیں جن کا اس طرح قرآن بتا رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں تو جواب دیا،
کچھ ہیں کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ نے سن کے جواب دیا، لوگ سوچ رہے ہیں اللہ نے سن کے جواب دیا، کوئی اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ نے سن کے جواب دیا، تو سوال پوچھتے ہیں تو اس طرح بھی جواب دیا۔ تو یہاں ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ پوچھ رہے تھے لوگ، کیونکہ لوگ جاہلیت سے نکل کے آئے تھے، اور جس جاہلیت سے نکل کے آئے تھے وہ کون سی جاہلیت تھی؟ مشرکانہ جاہلیت، جس میں بت پوجے جا رہے تھے۔ ان بتوں کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے تھے، وہ اپنی حاجتوں کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، نظر نیاز دیتے، اور پھر ان اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان سے التجائیں کرتے، ان کے طواف کرتے، جا کر عمرہ کرتے، ان کے حج کرتے بتوں کے۔ یہ ساری جاہلیت، اس سے نکل کے لوگ آئے تھے، اور وہ سامنے ان نے اپنے معبود مجسمے بنائے ہوئے تھے انہی بتوں کے، تو جن کو پوج رہے تھے وہ۔ تو اب جب اس جاہلیت سے نکل کے اسلام میں آئے ہیں تو اپنے رب سے ان کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کس طرح اپنے رب سے مانگیں، کس طرح اس سے تعلق قائم کریں، تو وہ سوال اٹھ رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ میرے بارے میں جب کوئی سوال کریں کہ ہمارا رب کدھر ہے، کیسے مانگیں اس سے، کیا، تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ یعنی کس کے قریب ہوں؟ اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمائی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کتنا دور ہے، قریب ہے، کہاں ہے، تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ تو قریب ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ شرک جب ہوا ہے تو ہمیشہ جو مذہبی طبقہ رہا ہے نا، انہوں نے اللہ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا اس طرح کہ اللہ کی ہستی تو بڑی بلند ہے، اس تک تو تم پہنچ نہیں سکتے، ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا، تو اس تک پہنچنے کے لیے تو کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے، اس تک اپنی درخواست پہنچانے کے لیے کوئی واسطہ وسیلہ چاہیے، تو عام آدمی تو وہاں اس کی رسائی نہیں ہے، تو لہذا پھر تم کوئی ڈھونڈو جو ایجنٹ درمیان میں لاؤ جو تمہاری درخواستیں اس تک پہنچائیں۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے مذہبی طبقہ۔ کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایجنٹ بن کر بیٹھ جائیں کہ ہم ایجنٹ ہیں، اللہ سے جو مانگنا ہے ہمارے ذریعے مانگو، ہم تمہاری درخواستیں پہنچائیں گے، تم خود تو نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کہ تم خود تو بڑے گناہ گار ہو، تم یہ ہو، فلاں ہو، برے ہو، گندے ہو، تو تمہاری تو اللہ سنتا نہیں، اس سے تو کوئی بات کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے وہ بڑا پرہیزگار ہونا چاہیے اور خاص مرتبہ ہونا چاہیے، تو عام بندوں کی تو وہ سنتا نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی اس سے کام پڑتا ہے تو ہم بیٹھے ہیں ایجنٹ، اور آؤ ہماری فیسیں دو اور ہمارے ذریعے جو کچھ لینا ہے لے لو۔ تو اس طرح مذہبی طبقہ ہر مذہب میں لوگوں کو بدظن کرتا ہے ان کے رب کے بارے میں، اس طرح انہیں بیوقوف بناتا ہے۔ یہودیوں کے اندر یہی ہوا، عیسائیوں کے اندر یہی ہوا، اور بھی جو مذاہب اللہ کو ماننے والے وہاں یہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی یہی ہے، مذہبی طبقہ درمیان میں آ کے بیٹھ گیا مختلف ناموں سے، مختلف شکلوں سے، کہ نہیں اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس تک پہنچنے کے لیے تو واسطہ اور وسیلہ چاہیے۔ اور مثال اس کی کیا دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، چھت پہ سیڑھی کے بغیر آپ چڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے، تو جب چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے تو اللہ تک سیڑھی کے بغیر کیسے پہنچو گے؟ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں
یہ تو ہے، پھر اگر چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں چل سکتے تو پھر اللہ تک تو جانے کے لیے بہت بڑی سیڑھی چاہیے، تو وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم سیڑھی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر تو اللہ اتنا دور ہے، یہ چھت جس طرح چھت پہ سیڑھی، تو اللہ اتنا دور ہے تو پھر تو واقعی سیڑھی چاہیے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں میں قریب ہوں، اللہ تو دور ہے ہی نہیں. جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں. یہ یہاں سیڑھی لگانی ہے، یہاں تک سیڑھی لگانی. تو یہ غلط فہمی دور کر دی اللہ تعالیٰ نے. مذہبی طبقہ جو بیوقوف بناتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، جس وقت چاہو اس سے گفتگو کر سکتے ہو، جس وقت چاہو اس کے سامنے اپنی حاجتیں پوری کر سکتے ہو. 24 گھنٹے ہر لمحے ہر زبان میں جب چاہو اس سے مانگو، جب چاہو اس سے اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھو، جب چاہو اس سے معافی مانگو، اپنی مصیبتوں تکلیفوں میں اسے جب چاہو پکارو. وہ تمہارے قریب ہے. جو تمہاری زبان سے بات نکلتی وہ بھی سن رہا ہے، جو تمہارے دل میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو تم اپنے دل میں بات کرتے ہو، کوئی چیز مانگتے ہو وہ بھی سن رہا ہے. اور صرف سن نہیں رہا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں سن کر کارروائی بھی کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یعنی سن کر جواب دیتا ہوں. کیا مطلب جواب دیتا ہوں؟ یعنی کارروائی کرتا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی درخواست اللہ کے پاس جائے اور اس پہ کارروائی نہ ہو. لازماً کارروائی ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں تو نہیں ملا جو کچھ مانگ رہے ہیں. تو دیکھیں اگر ہر شخص جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دے دے تو کائنات کا یہ نظام جو ہے یہ بگڑ جائے. یہ نظام نہیں چل سکتا. مثلا اس وقت جو کاشتکار ہیں، گندم کھڑی ہے، وہ دعا مانگیں گے بارش ہو. نقصان ہوگا نا فصل کو. اس مرحلے پہ جب کٹنے کا وقت ہے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ ہیں جو دعا جن کا بزنس یہ ہے کہ بارش ہو، تو وہ دعا کر رہے ہیں بارش کی. کسی کا سارا بزنس اس پہ چل رہا ہے کہ سخت گرمی پڑے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مزہ آ جائے اس دفعہ، گرمی اتنی ہو نا کہ بس ہمارا کاروبار چمک جائے، جس کا اس چیز وغیرہ کا کاروبار. اب دوسری طرف غریب کسی کا کاروبار جو ہے وہ تباہی ہوتی گرمی میں، تو وہ تو دعا کر رہا ہوگا یا اللہ رحم کر گرمی نہ پڑے. یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں. ہر لمحہ جو ہر انسان جو کچھ مانگ رہا ہے اگر اسے دے دیا جائے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. خود انسان جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے یا نہیں. اس لیے تو نہیں ہو سکتا ہر شخص جو کچھ مانگ رہا ہے اسے دے دیا جائے. اور پھر یہ کہ یہ دنیا دار امتحان ہے. اللہ تعالیٰ امتحان بھی تو اس نے لینا ہے نا کہ ایک شخص اللہ سے مانگ رہا ہے نہیں ملا تو آیا واقعتاً وہ اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے یا پھر کہتا ہے نہیں جی اللہ سے تو 2-3-4 دفعہ مانگا ہے نہیں ملا تو اب میں ادھر جا رہا ہوں فلاں پاپا صاحب کے مزار پہ، وہاں سے سنا ہے وہاں سے مل جاتا ہے جو کچھ مجھے چاہیے. وہاں سے نہیں ملا تو دوسری جگہ نکل جائے گا. تو اللہ نے امتحان بھی تو لینا ہے نا. تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دعا بھی کو کرے وہ اسے فوراً پکڑا دیا جائے. وہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کارروائی لازمن ہوگی. مثلا اللہ کے سامنے درخواست آ گئی ہے کہ فلاں شخص یہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ مانگ رہا ہے یعنی یہ تو حکمت نہیں ہے کسی چیز دی جائے. حکمت ایک ہی ہے، خود اس کے لیے مفید نہیں، پوری کائنات کی حکمت ہے. سارا جو اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، ساری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے. تو لہٰذا اس کو خود سے چیز دے دو. جیسے کوئی بچہ آپ کا ایسا کھلونا مانگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے تو اس کو وہ نہیں آپ لے کے دیں گے، لیکن کوشش کریں گے کوئی دوسرا لے دے، چلو اسے یہ لے دو. تو اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز اسے دے دیتا ہے. کوئی اور چیز جو نہیں مانگ رہا وہ اسے اللہ دے دیتا ہے، یہ لے لو. یا وہ بھی اگر مسلط نہیں حکمت نہیں تو پھر کوئی اس کے بدلے میں مصیبت اللہ اس کی ٹال دیتا ہے جو آنے والی ہے. کاروائی آزمن ہوگی، دعا ضائع نہیں ہوگی. یا
پھر اگر یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو وہ دعا جو اس نے مانگی وہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں رکھ دی جائے گی کہ اس نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے رکھ دیا کہ یہ قیامت میں رکھ دو، یہ دنیا میں نہیں دو، اسے قیامت میں دیا جائے گا جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا بدلہ، وہاں سامنے آ جائیں گی ساری دعائیں۔ تو بندہ تو پھر اس وقت کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی دعا بھی نہ، کوئی دعا کا جو کچھ مانگا تھا نہ ملتا، یہاں ملتا سب کچھ۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سامنے آپ نے کوئی درخواست بھیجی ہے تو اس پہ کارروائی نہیں ہوئی، لازماً کارروائی ہوگی، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں جواب دیتا ہوں، کارروائی کرتا ہوں، لازم۔ یہ ہے رب کائنات۔ اچھا، اب ایک اور جو غلط فہمی اس میں لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے، مذہبی طبقہ کرتا ہے کہ یہ آپ تو گناہ گار ہیں، تو آپ کی اللہ کیسے قبول کرے گا؟ بھئی اللہ صرف دعا قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ جس طرح 24 گھنٹے ہر لمحے وہ دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اپنے بندے کی ہر دعا سن رہا ہے، کارروائی کر رہا ہے، اپنے بندے کے قریب ہے، اسی طرح وہ توبہ قبول کرنے کے لیے بھی ہر لمحے تیار بیٹھا ہے، ہر لمحے کہ اگر آپ گناہ گار ہیں تو آئیں توبہ کریں، وہ توبہ قبول کرے گا، جو کچھ بھی کر چکے ہیں سب کچھ معاف، نئے سرے سے زندگی شروع کریں، آئیں توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے رب سے، وہ ہر وقت معافی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، بلا رہا ہے کہ جنہوں نے دن کو گناہ کیا آؤ توبہ کر لو، اور دن کو اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے، بلا رہا ہے کہ جنہوں نے رات کو توبہ گناہ کیا آؤ توبہ کرو۔ اللہ تو بلا رہا ہے توبہ کے لیے، تو گناہ گار ہیں تو توبہ کر لیں۔ لیکن مسئلہ اصل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی گناہ گار ہیں، گناہ گار رہیں گے، توبہ بھی نہیں کرنی۔ تو اگر گناہ گار ہے بندہ اور گناہ گار ہی رہنا ہے تو پھر اللہ سے مانگتے ہوئے واقعتاً شرم آتی ہے۔ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے، وہ تو پتہ ہے نا، پتہ میں تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اللہ کے ہاں، کوئی اللہ کا حکم نہیں ماننا، تو میں کس منہ سے اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ شرم آتی ہے نا۔ اور اگر اسی طرح رہنا ہے، نہ نماز پڑھنی، نہ کوئی گناہ چھوڑنے ہیں، نہ کچھ، تو پھر شرم تو آئے گی نا، اللہ سے کیسے مانگیں؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو پھر لوگ آسان راستہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ وہ چھوڑیں جی، دعا کرنے کے لیے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، تو آسان راستہ یہ ہے، پیسے دے کے دعا کروا لیتے، کرائے پہ دعائیں کروا لیتے ہیں۔ یہ کرائے پہ دعائیں، یاد رکھیں، کرائے پہ نہیں ہوتی، دعائیں کرائے پہ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے بلا لیا، وہ مذہبی طبقہ کوئی ٹیم ایک بلا لی گھر میں، جی قرآن پڑھیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ پیسے دے کے دعا کرا رہے ہیں، کوئی دعا نہیں کرے گا آپ کے لیے، وہ دعا نکلتی نہیں یہاں سے۔ اس کی بجائے یہ کام کرنے کی بجائے جی کہ پیسے کھلا کے تو مذہبی طبقے کو، اس کی بجائے غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اللہ اجر دے گا۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیمار ہیں ان کا علاج کرائیں، جہاں پانی نہیں ہے کوئی انتظام کرتے ہیں، لوگ پانی پئیں، یہ کام کرتے ہیں، اجر دے گا اللہ، اجر کا کام ہے۔ لیکن یہ کہ آپ دعائیں کروا لیں پیسے دے کے، دعائیں پیسوں سے نہیں ہوتی، کرائے پہ دعائیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کوئی دعائیں نہیں کرتا۔ دعا وہ ہے جو کسی کے دل سے نکلتی ہے کہ آپ کے لیے، اور وہ کس کے دل سے نکلے گی؟ جس پہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے، بھوکے کو جب کھانا کھلایا ہے، کسی بیمار کا علاج کیا ہے، وہ یاد رکھے گا، آپ کے لیے دعائیں کرے گا، وہ دعائیں ہیں جو کام آئیں گی۔ تو اس لیے سیدھا راستہ تو وہ ہے کہ آئیں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ کئی لوگ آتے ہیں، میں مثلا کوئی آدمی پتہ ہے نماز نہیں پڑھتا، میں تو صحیح بات، میں کہتا ہوں بھائی اللہ سے مانگنا شروع کر دو، بس اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو، خود اللہ سے مانگنا شروع کر دو، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ جب وہ اللہ سے مانگنا شروع کرے گا، نماز بھی شروع ہو جائے گی، سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ دعا کنجی ہے یہ،
اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ بس فرض کریں، ایک مثال ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ نے اسے چھوڑا ہوا، کبھی ملے نہیں، کبھی فون نہیں کیا، کبھی رابطہ نہیں، کچھ نہیں، سال اور سال گزر گئے، کچھ نہیں۔ اچھا، اب اس سے اچانک آپ کو ایک کام پڑ گیا تو فوراً فون کریں گے؟ نہیں، پتہ ہے وہ میرا کام یہ کروا سکتا ہے، لیکن آپ فون نہیں کر رہے، کیوں؟ شرم آ رہی ہے، تو میں تو اتنے سال ہو گئے اسے ملا ہی نہیں، کبھی فون ہی نہیں کیا، کبھی، تو اب کیا کہے گا کہ اب کام پڑا ہے تو مجھے فون کر رہے ہیں، آج تک کبھی یاد بھی نہیں کیا مجھے، یہی ہے نا۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ اب آدمی جب اسے کہے گا کام کے لیے تو شرمندگی ہوگی، ساتھ پھر تعلق بھی تو بحال ہو جائے گا نا آئندہ کے لیے۔ آئندہ تو پھر کرے گا نا کہ بھائی یہ کام کیا تو یہ کیا کہے گا، پھر کام کروا کے پھر اسی طرح نہیں، تعلق خود تعلق قائم ہو جائے گا۔ پھر چلو پیچھے جو ہوا ہوا، اب تو تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جس نے اللہ کو کبھی فون ہی نہیں کیا، کبھی رابطہ ہی نہیں کیا، کبھی فون کیا، دعا ہی نہیں مانگی، فون ہی، اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو فون کر کے کہہ، تو اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں نا، ہر وقت ہر لمحے جب چاہے اس سے مانگیں، اپنی تکلیفیں، حاجتیں، مجبوریاں، پریشانیاں سب اس کے سامنے رکھیں ہر لمحے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا شرف جو انسان کو حاصل ہے کہ وہ رب کائنات، مالک الملک، پوری کائنات کے بادشاہ سے جب چاہے بات کر سکتا ہے، جب چاہے اس سے مانگ سکتا ہے۔ آج اگر کسی کے پاس کارڈ ہو نا، صرف وزٹنگ کارڈ کسی ڈپٹی کمشنر یا پولیس آفیسر کا، تو وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے جی، وہ انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے جب چاہے فون کر لیں۔ اور اگر اوپر ذرا وزیر اعظم کا آ جائے تو پھر تو آدمی آسمانوں میں پہنچ جاتا ہے، وزیر اعظم صاحب نے دیا ہوا ہے مجھے جی، جب چاہے مجھے فون کر لیں۔ تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، میرا تو ڈائریکٹ تعلق وزیر اعظم سے ہے، صدر سے ہے، ملک سے ہے، بادشاہ سے۔ تو جس کو رب کائنات نے کہا ہوا ہے کہ جب چاہو مجھ سے مانگو، جس لمحے مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، ہر وقت 24 گھنٹے، جس زبان میں چاہو مانگو، کسی سے کوئی درخواست لکھانے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب کو بلا کر کوئی فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست نہیں، عربی میں نہیں، جس زبان میں مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ کوئی زبان اللہ نے مقرر نہیں کی دعا کے لیے۔ یہ ہے تعلق جو اپنے رب سے ہونا چاہیے، یہ ہے رحمت اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ تو بڑا، اللہ کی ذات تو بڑی اونچی ہے جی، وہ بڑا، وہ تو کیا کہنے ہیں ذات کے بڑے، آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم گناہ گاروں کی وہ کب سنتا ہے، وہ گناہ گاروں کی تو سنتا ہے، وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، سنتا بھی ہے، اور خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں جو مذہبی طبقے نے پیدا کی ہیں لوگوں کو ان کے رب سے دور کرنے کے لیے، تاکہ وہ خود ایجنٹ بن کر بیٹھے۔ تو آئیں اپنے رب سے مانگیں ہر وقت، ہر لمحے، اپنی ہر ضرورت، ہر حاجت کے لیے، اور وہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں کی بات دعائیں سنتا ہے، اور اس پہ حکم صادر فرماتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔